أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية نمبر 42. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون۔ اور ہم نے بھیجا ہے بہت سی امتوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل رسولوں کو، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ، شاید کہ وہ عاجزی کریں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں کے پاس بھی ہم نے انبیاء بھیجے جن کو انہوں نے جھٹلایا، تو ہم نے ان کو سختیوں، قحط سالی، امراض اور جان و مال کے خسارے میں مبتلا کیا۔ کئی جگہ پر جنگوں میں، پھر کسی جگہ پر ان کو جو ہے وہ غلام بنایا گیا۔ یعنی بہت سی مختلف طریقوں سے جو ہے قوموں کو تکلیف دی گئی، ان کو مصیبت میں مبتلا کیا گیا۔ لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ شاید وہ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اپنے رب کو پہچانیں۔ لیکن ان کے دل جو ہے، ان کے سختی کا حال یہ تھا کہ پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری نہیں کی، بلکہ شکایتیں کرنا شروع کر دیں اور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ یعنی یہ نہیں سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں بغیر وجہ کے اس ابتلا میں نہیں ڈالے گا، اس مشکل میں نہیں ڈالے گا، بلکہ شیطان نے ان کے جو شرکیہ اعمال تھے ان کو مزید خوبصورت اور مزید بنا دیا، اور وہ اپنی خرابی میں دور تک نکل گئے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسانوں کو جو انڈیویجول لیول کے اوپر یا پھر قوم کے لیول کے اوپر کسی سختی میں مبتلا کرتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک مشکل حالات میں جکڑے جاتے ہیں، اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گریہ وزاری کریں، عاجزی کریں، اللہ کے آگے روئیں، معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کو یاد کریں، بجائے اس کے کہ وہ اس سچویشن کے اندر گناہوں میں مزید آگے بڑھ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے، جب ہم اس سختی سے گزر رہے ہیں، مشکلوں سے، پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، تو اس سب میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، رادر دین کہ ہم جو ہے وہ حالات کے اوپر شکایتیں کریں اور اسی کو ڈسکس کرتے رہیں اور ایک نا امیدی کی کیفیت میں چلے جائیں۔